نے ایک قسم کا دکانداری چلانے کے لیے یہ ایک نئی ٹرم نکالی ہے، مسیل مسیح بابر بھائی، السلام علیکم۔ جی بابر بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ بھئی ان لوگوں نے تو یہ کاروبار بنایا ہوا ہے۔ جو بندہ اٹھتا ہے کہیں، وہ جرمنی کے اندر جناب وہ اٹھا ہے، وہ گنجا جو ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، اس کا نام یار ذہن سے نکل گیا میرے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جناب پہلے اس نے مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر جناب جرمنی کے اندر ایک اور تھا، وہ جو تھا وہ جناب کسی گروسری شاپ میں کام کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جسے غازی صاحب نے جو ہے وہ جہنم حاصل کیا تھا، اس نے جناب مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جمبا صاحب ہیں، انہوں نے بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور بھی ان کے اندر میرے خیال سے کوئی 12-14 اس طرح کے فرقے ہیں جو کہ ان کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ تو یہ سارا انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، انہوں نے پیسے کمانے کا، چندے لینے کا، یہ انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ جی عثمان بھائی، عثمان بھائی وہ جرمنی والا جو گنجا تھا اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زاہد خان. زاہد خان۔ اب وہ زاہد خان جو ہے وہ دیکھیں نا جی، وہ بھی مسیح مسیح جو ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے کافی سارے لوگ بھی اپنے ساتھ لگا لیے ہوئے ہیں، اس کی تو رگے جہاں نہیں کاٹی ابھی تک اللہ نے، اس کو بھی پھر مان لیں اب۔ یہ جمبا جو ہے اس نے پچھلے 12-14 سال سے، 15 سال سے اس نے بھی جو ہے مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور عیسیٰ ابن مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو اس کی تو رگے جہاں نہیں کاٹی اللہ نے۔ زاہد خان جو ہے اس کی نہیں کاٹی رگے جہاں، اور اس کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ زاہد خان کے ساتھ کافی سارے لوگ بھی اس کے ساتھ جڑ گئے ہوئے ہیں، اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اس کی تو رگے جہاں نہیں کاٹی اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ یہ کوئی دلیلیں ہیں اس طرح کی، یہ بھونڈی قسم کی جو دلیلیں یہ دیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی یار ہے؟ بالکل ان کو شرم نہیں آتی، خدا کا خوف انہوں نے بالکل سمجھے کہ دین اسلام کا مذاق ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے یار۔ اگر تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی مسیح مسیح نے آنا ہوتا، تو نبی علیہ السلام جو تھے ان کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ان کے اوپر فرض کیا ہوا تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے ہر بات امت کو بتانی تھی، انہوں نے کوئی ایک بات بھی امت سے چھپائی نہیں، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے آنے والے نبی کی پہلے سے انہوں نے خبر پہلے سے دی ہے کہ بھئی میرے بعد جو نبی آئے گا اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ بھئی میرے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے میرے پہ ایمان لے کے آنا ہے، میری وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے اس وحی کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد بھی ایک آئے گا اس کے اوپر وحی نازل ہوگی اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا۔ میرے بعد ایک آئے گا وہ تذکرہ کتاب لکھے گا، اس کی وحیاں ہوں گی اس کے اندر، ٹھیک ہے، ٹیچی ٹیچی فرشتہ آئے گا اس کے اوپر، اور دیگر بھی جو فرشتوں کے جو الٹے سیدھے نام ہیں، وہ بندوقوں پستولوں والے فرشتے، ٹھیک ہے جی، اور وہ گالیاں نکالنے والے فرشتے، اس طرح کے فرشتے بھی اس کے اوپر نازل ہوں گے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے تو کہیں بھی ہمیں نہیں کہا۔ وہی ایک اتنا بڑا منصب ہے، نبوت کا ایک منصب ہے، اس کو آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ جو مربی اٹھتا ہے وہ اپنی تعویلیں کرتا ہے، قرآن کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، حدیثوں پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور جناب کہتا ہے جی میں مسیح مسیح، جناب وہ جو ہے وہ جمبا جو ہے وہ بھی مسیح مسیح بن گیا، زاہد خان بھی مسیح مسیح بن گیا۔ ظاہری بات ہے قرآن حدیث سے جب ہم مذاق اڑائیں گے، قرآن و حدیث کا مذاق بنائیں گے، تو اسی طرح کے پھر جو وہ مکی ماؤس اور وہ جناب اس طرح کے وہ ٹام اینڈ جیری قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے نبوت کے دعوے تو خود ہی کرنے ہیں جب آپ نے مذاق بنایا ہے دین اسلام کا۔ اب وہ جمبا اس کی شکل دیکھیں آپ، چوہے کی طرح، کیس نہیں ہوتی، کیس کی طرح کا اس کا منہ ہے اس کا، اور وہ کہہ رہا دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہے جناب میں مسیح مسیح ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ میں ظاہری بات ہے آپ ہی نہیں اس کو ایک دیا ہے نا اس کے ہاتھ میں
माचिस आप ही ने दी है ना, कादियानियों ने दी है ना उसके हाथ में माचिस। मजाक इन लोगों ने यार दीन का बनाया हुआ है। किताबें उसकी आप पढ़ लें, वो मिकी माउस जो किताबें लिख गया है, यकीन माने हंस हंस के जो है ना बंदे को या तो शर्म आती है। जी, शानी भाई मैं वही कह रहा था, वो जो जंबा है ना, उसकी आप शक्ल देख लें, वो जैसे वो कीस होती है ना, कीस, कीस की तरह उसका मुंह है उसका। और सेहत उसकी इतनी है कि वो अगर बगैर जेब में पत्थर डाले बाहर निकले ना, तो हवा तेज चले तो वो उड़ के जाके जनाब जो है ना वो कहीं बहरा, वो किधर जाके वो बहरा सोध में जाके वो गिरे वो कह रहा है मैं जनाब, हवाएं मेरे से बातें करती हैं, दीवारें मेरे से बातें करती हैं, इसलिए मैं मसीले मसीह हूं मैं, क्योंकि हवाएं मेरे से बातें करती हैं। जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो जायद खान गंजा जो है, उसका इंटरव्यू जो शाह साहब ने किया है, दो तीन उसके साथ शाह साहब की इंटरव्यू शाह साहब के चैनल पे पड़े हुए हैं, वो आप जाके देख लें आप। वो आप इंटरव्यूज जाके आप देख लें कि वो जो है वो जनाब, अल्लाह आपका भला करे, कुरान उसे आता नहीं, कुरान उसे पढ़ना आता नहीं। ठीक है जी। तो इन लोगों की, ये इन लोगों की औकात है। ना कुरान आता है ना जनाब हदीस आती है, सिर्फ क्या है जी, वो जनाब मसीले मसीह हूं मैं, बस। गम खत्म, बस मसीले मसीह कहता है, गम खत्म, कहानी खत्म, बस मनो हुन जी सारे मसीह, मसीले मसीह मनो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस बंदे दी कब्ज ना ना सही होंदी होए, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਬਜ਼ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਹੀ। जी अच्छा भाई, अच्छा वो आया था, आप पढ़ने लगे थे सूरह निसा के 60, तो फिर उसके बाद सूरह अल इनाम की 121 है। एक मिनट, तो एक वो मिनट। आप जो है वो सुनाइए जी कि जी, मैं अल्लाह सुनाता ने हूँ। फरमाया है कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए आप पर जो आपके आपसे उस्मान पहले भी वही पहले कौन सी, पहले सूरह निसा की आयत कौन सी खोलूं? 60 आयत नंबर 60। कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये कहते हैं कि हम ईमान लाए आप पर वो जो आपसे पहले पहले उतरा, उस पर हम्म ईमान लाए। फिर उसके हम्म। बाद ये फैसले या अपनी जो मामलात हैं वो दूसरे ताबूत की तरफ ले जाते हैं, उनसे फैसला जाके करवाते हैं, जबकि अल्लाह ने हुक्म दिया है जी, कि उसको नहीं मानना। अब ये देख लें, शान चानी भाई नीचे निशानदेही कर रहे हैं कि वो चीमा जो है, उसने भी वो सूरज ग्रहण लगने के बाद उसने भी जनाब मसीह मसीह होने का दावा कर दिया उसने। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है ये, क्योंकि मिर्जा साहब लिख के हैं कि 10,000 मसीह मसीह आ सकते हैं। ये उस्मान भी सूरह निसा के आयत नंबर 60 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है जी, अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनु बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूति वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ضलालन बईदा। इसका जो तर्जुमा है वो ये आला हज़रत का ये तर्जुमा है गालिबन, कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजल हुई है और जो किताबें तुमसे पहले नाजल हुई हैं उन सब पर ईमान रखते हैं, और चाहते ये हैं कि अपना मुकदमा एक सरकश के पास ले जाकर फैसला कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उससे एतकाद ना रखें, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहका कर रास्ते से दूर डाल दे। अब ये तो देखिए ना, ये इसके अंदर तागूत। तो वाज़ह तौर जी पे जो है वो आपको जो यानी जो कुरान पाक से जिन आयात से आपको ये पता चलता है कि हमने ईमान नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर लेके आना है या पहली किताबों के ऊपर ईमान लेके आना है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी ने आना होता उसके ऊपर वही नाजल होती, उसके ऊपर किताब नाजल होती, तो नबी अलैहिस्सलाम हमें बता के जाते हैं। ये कुरान के अंदर इशारा होता उस चीज का, कुरान के अंदर है उस चीज का इशारा होता। या जो आयत आप पेश करते हैं,
عثمان بھائی یہ کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، وہ جو ہے وہ ایک آیت یہ پیش کرتے ہیں نا، کون سی آیت ہے آخرین وہ والی؟ منہم، وہ آخرین ہاں سورہ جی وہ جمعہ کون کی، سورہ جمعہ کی 3 نمبر۔ ایک منٹ ذرا میں نکال لوں. اچھا اب وہ آخرین، یہ یہاں پہ مرزا طاہر جو کہہ رہا تھا جی کہ نہیں جی نہیں وہ تو جناب ذکر ایک ہی کا تھا، وعدہ بھی ایک ہی کا تھا، تو وہ ایک وہ آ گئے، مرزا آ گئے. تو پھر یہ جو آیت آپ پیش کرتے ہیں اس کے اندر سیگا تو جمع کا ہے، اس کے اندر تو واحد کا سیگا نہیں ہے، تو پھر یہ کس منہ سے یہ والی آیت پیش کرتے ہیں؟ نہیں وہ جو آپ جو ہے نا وہ آخرین منہم لما یلحقو، جی وہ والی اور ہے، یہ جو ہے نا کہ وہ اگر تم میں رسول آویں، وہ والی اور ہے، یا والذی بنی بعث، آدم۔ یہ ہے نا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے یہ والی. والذی جی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ والی آیت ہے. یہ تو وہ ہے نا جس سے یہ مرزا یہ ہے قادیانی نا، دوبارہ یہ ہے نا بعثت کو۔ اگلی اس سے اگلی آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان جو ابھی مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والے ہیں، اور وہ اللہ غالب غالب حکمت حکمت والا والا ہے. ہے۔ جی جی ہاں. اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مرزا کہ نبی علیہ جی الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں تعلیم کے لیے، وہ دوبارہ تشریف، وہ مرزا قادیانی کی شکل میں آ گئے، جبکہ جو آخرین ہے نا، آخرین کا جو ہوں لفظ ہے اس سے مراد صرف ہوں یہی نہیں ہوتا کہ آخرت، اس کا ہاں معنی جی یہ دوسرا ہے، دوسرے لوگ بھی، ان کے بعد والے وہ لوگ جی بھی مراد ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود اس کا ترجمہ آخرین کا دوسرے ملکوں کے لوگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی نا؟ ہاں تو جی ہاں. یہ جو وہ جمع کی بات کر رہے ہیں نا اب رسولوں والی، وہ ہے وہ والی آیت ہے، مجھے اب نمبر نہیں یعنی یاد، یہ دیکھنا دیکھیں پڑے نا گا۔ اس یہ آیت اگر آپ اس سے پچھلی آیت پڑھیں نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیت اگر آپ پڑھیں نا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کے اندر بھیجے جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، ان کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب پیغام ان کا آ جاتا ہے نا، اس کے بعد والے لوگ بھی جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ شامل ہوتے رہتے ہیں، ان کو بھی پیغام اس کا ملتا رہتا ہے. یہ اس کا معنی ہے، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی قیامت کے قریب وہ یا 1400 سال کے بعد یا 1200 سال کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی آئے گا. اس کا مطلب معنی مطلب تو یہ نکلتا ہی نہیں اس کا. یہ اگر آپ دونوں آیتوں کو ملا کے آپ پڑھیں نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس یہ آیت بھی پڑھیں اور اس سے اگلی یہ جو آخرین منہم لما یلحق بہم، تو یہ دونوں آیتوں کو آپ ملا کے پڑھیں تو آپ کو خود ہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک تو ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کی طرف انبیاء آئے ہیں ڈائریکٹ، جیسے کہ عرب ہیں، سعودیہ کے رہنے والے جو ہیں، حجاز شریف کے رہنے والے ہیں، ان کی طرف نبی علیہ السلام آئے، انہی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو مبعوث فرمایا. اس کے بعد جو لوگ سعودیہ کے رہنے والے نہیں تھے، حجاز مقدس کے رہنے والے نہیں تھے، بعد میں جب وہ لوگ ان کے تک پیغام پہنچا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی پھر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے گئے ہیں، ان کے ساتھ ملتے گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے۔ جی. یہ ہر جو مرضی آتا ہے وہ قرآن حدیث کی تو بات کرتا ہے، لیکن وہ کبھی اس نے اس چیز کے اوپر غور کی ہے کہ بھئی ہم کبھی قرآن سے کوئی ایک اس طرح کی آیت بھی ہمیں کوئی نظر آ جائے جو صراحت کے ساتھ جہاں پہ یہ بیان ہو رہا ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی
اور اس کا اعلان بھی پھر یہ بھی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ ان انبیاء سے اعلان کروایا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ آل عمران کے اندر انبیاء سے عہد لیا ہے، تمام انبیاء سے عہد لیا ہے کہ جب تمہارے درمیان یہ نبی آئیں، کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم نے ضرور ضرور ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک واضح دلیل ہوگی، یہ واضح صراحت کے ساتھ قرآن کی نص سے یہ چیز ہمارے تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ دنیا میں جو بھی ایمان والا ہے اس کا نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے صراحت کے ساتھ ہمیں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی جو نبی آئے گا اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اور نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا ہو. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہلوایا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے نبی علیہ السلام سے یہ صراحت کے ساتھ دکھائیں کہ نبی علیہ السلام نے کہیں پہ یہ کہا ہو کہ میرے بعد ایک نبی پیدا ہوگا، اس کو نبوت دی جائے گی، اس کی بعثت ہوگی، اس کے اوپر وحی نازل ہوگی، اس کے اوپر شریعت نازل ہوگی، اس کے اوپر آپ نے ایمان لے کے آنا ہے. یہ بار بار آپ کو کہیں گے نیچے آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں آنا ہے. بھائی بعد میں نہیں آنا، انہوں نے پھر دوبارہ آنا ہے. بعد میں نہیں آنا، بعد میں آنا اسے کہتے ہیں جو دوبارہ جو نبی علیہ السلام کے بعد پیدا ہو، اس کو نئی شریعت دی جائے، اس کے اوپر کتاب نازل کی جائے، اس کو ہم کہیں گے بعد والا. نبی علیہ السلام سے پہلے وہ تشریف لا چکے، پیدا ہو چکے، ابھی وہ زندہ ہے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. کہاں پہ اللہ نے انہیں رکھا ہوا ہے ہمیں اس چیز کا نہیں پتا، نہ ہمیں بتایا گیا ہے. لیکن قرب قیامت وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جو اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام کی وہ اولاد ہوں گے، وہ دوبارہ آئیں گے. ہم ان کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہر مسلمان ان کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد آئیں گے. وہ نبی علیہ السلام سے پہلے وہ آ چکے ہیں، دوبارہ پھر آئیں گے. وہ اس کو بعد نہیں کہتے، بعد اسے کہتے ہیں جو پیدا ہو، دوبارہ اس کو شریعت دی جائے، دوبارہ اس کے اوپر کتاب نازل کی جائے، اس کو ہم کہیں گے بعد والا. جو نبی علیہ السلام سے پہلے آ چکا، اس کو شریعت مل چکی، اس کے اوپر کتاب نازل ہو چکی، اس کی امت ایگزسٹ کرتی ہے. عیسائی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، عیسائی اس کو مانتے ہیں. کچھ لوگ، ان کو ظاہری بات ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ بگڑ چکا ہے، وہ اب انہیں خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے ہیں. ان کا عقیدہ بگڑ چکا ہے، لیکن ان کی قوم تو موجود ہے نا، ان کی امت تو موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اٹ مینس کہ وہ آ چکے ہیں، شریعت انہیں مل چکی ہے. انہوں نے ہی، عیسیٰ ابن مریم نے دوبارہ آنا ہے. اس کے بعد انہیں کوئی نئی شریعت نہیں ملنی، کوئی انہیں نئی نبوت نہیں ملنی، کوئی نئی کتاب نہیں ملنی، کوئی ان کے اوپر جناب دوبارہ سے رویہ نہیں نازل ہونی، کوئی فرشتے نے ان کے پاس نہیں آنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس نہیں آنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ افطرا باندھتے ہیں، اسلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. ایک دلیل ہم من سے مانتے ہیں. میں تو زیادہ بحث کرتا ہی نہیں کسی مرزئی کے ساتھ. میں یقین مانے مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بھی مرزے کی کتاب سے مجھے ایک حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت بس. مجھے کوئی مرضی یہ دکھا دے کہ قرآن کی ایک آیت جس سے کہ صراحت کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا ہو کہ بھئی اعلان فرما دو اے رسول، اے حبیب، اے محمد، اعلان فرما دو کہ تمہارے بعد بھی جو نبی آئے گا اس کے اوپر تمام مومنوں نے ایمان لے کے آنا ہے. ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث، دیٹس اٹ، بات ختم. جی شانی بھائی کال پہ کہہ رہے ہیں لے لیں. نہیں شانی بھائی تو آلریڈی کال پہ ہیں. جی شانی بھائی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شانی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. وہ آپ کی بات چل رہی تھی نا ماشاء اللہ، پھر فلو ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ بات بھول جاتا ہے، اس وجہ سے میں چپ میوٹ لگا کے بیٹھ گیا. جی کیا حال چال ہے؟ میں بس جی دعا جی سلام کرنے کیا آیا چل تھا رہا یار. میں کہ عید مبارک بول دوں آپ کو، ہے؟ جی تو بڑی پھر نیچے مہربانی، بیٹھ کے جزاک اللہ. سنوں گا. تو نہیں نہیں آپ آج کام بیٹھیں، سٹارٹ آپ کیا. بلکہ آپ بیٹھیں گے، کوئی بات چیت ہم کریں گے آپس میں تو پھر یہ شاید کو مرضی شرم کھا کے آئی جائے.
नहीं शैनी भाई समझे देखिए मैं मेरा मतलब तकादा आपकी। गलत तो नहीं है, जो तकादा मैं कर रहा हूँ मेरा तकादा हाँ जी बहैसियत मुसलमान, मेरा तकादा गलत तो बिल्कुल नहीं है कि देखिए जी नबूवत का बिल्कुल मनसब जो है ये एक बड़ा मुकद्दस और बड़ा अहम मनसब है। आपके ईमान का, कुफर और ईमान का जो है ना इसकी में मसला है। तो हमने अगर मिसाल के तौर पर, वैसे तो देखें ना, हमें तो एज ए मुसलमान हमारा तो ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें फरमा दिया कि ला नबी बादी, तो इसके ऊपर ईमान रखना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, एन ईमान है। अगर आपके आपके देखें ना जी, एक इमाम साहब है, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी से ये दलील भी मांगता है ना कि तुम मुझे सबूत दो कि तुम नबी हो, तो वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता बिल्कुल ट्रू यही बात है। है। ठीक देखिए है जी। सर तो हमारा तो ऐसे अपनी एज ए नबूवत का मुसलमान ये दौर उनका ईमान है। खत्म हो चुका है। जी ऐसे ही है। बिल्कुल और उनका इतनी दौर नबूवत वाजिया, खत्म हो इतनी चुका है। सराहत के साथ नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें हैं और मुतवातर हदीसें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म है, रिसालत का सिलसिला खत्म है। ठीक है जी। सिर्फ मुबशरात जो है, अब उस दिन वो बंदा कालू जो है, वो जो इमरान कालू है, इतने यार ये लोग फ्राडी, इतने झूठे ये लोग हैं, इतने कज्जाब ये लोग हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अपनी बराडों के ऊपर बैठ के ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कहता है वो मुबशरात जो है वो क्योंकि नबूवत का 46वां हिस्सा है, एक रवायत में 17वां हिस्सा भी आया है, तो इस वजह से वो क्योंकि मुबशरात जो है वो नबूवत का हिस्सा है, तो इसलिए नबूवत जारी है। अब अंदाजा करें कि हमारे नबी को नहीं पता चला कि मुबशरात का 46वां हिस्सा है नबूवत का, तो नबूवत लिहाजा जारी है। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नबूवत का सिलसिला भी खत्म है, रिसालत का सिलसिला भी खत्म है, लेकिन मुबशरात बाकी हैं। और नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता चला, लेकिन इसको इमरान कालू को पता चल गया कि नहीं, वो नबूवत जारी है। अब देखें कि इन लोगों बिल्कुल ने ये लास्ट वीक की अपने, बात है जी आसिफ भाई, वो मैं जी सुन जी रहा था डिबेट जी मेरे जी ख्याल जिया भाई के साथ हो रही थी। कह रहा जो 46वां हिस्सा भी होगा, चाहे एक चीज के आप 46 हिस्से कर दो तो वो चीज तो वही रहेगी। यार देखो कैसा दिमाग है इनका, अल्लाह ताला वो मोहरें लगाई हुई हैं। वो कह रहा वो 46वां हिस्सा है उसको नबूवत कह रहा है, कह रहा नबूवत जारी है, नबूवत बाकी है, नबूवत जारी है। देखिए जी, दुख वाली बात यह है कि हमारे नबी ने जो कहा है कि इन रिसालत व नबूवत कद इनक़तअत फला नबिय्य वला रसूल बअदी, कि मेरे बाद पहले नंबर पे कि रिसालत और नबूवत जो है वो मुनक़ता हो चुकी है। ये सराहत, एक बिल्कुल सराहत इसके अंदर कि मुनक़ता हो चुका है सिलसिला किसका, नबूवत का और रिसालत का। उसके बाद एक हदीस है कि सिर्फ नबूवत में से जो चीज बाकी बची है ना, वो बची है मुबशरात। अब मुबशरात जो है वो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह मुबशरात क्या हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सच्चे ख्वाब। सर एक्चुअली किस चीज की बातचीत चल रही है? आप अपना नाम बताएं। अच्छा एक इब्राहिम मिनट बात सुनिएगा इब्राहिम। आसिफ भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आप अपना नाम बताइएगा। अच्छा इनकी आईडी है, इनकी आईडी का नाम है LBO। मैंने इनको कॉल पे तो नहीं लिया, लेकिन जी ये पहले इनको कॉल पे मैंने लिया था कोई आधा घंटा पहले, तो तब ये चले गए थे। अब वही कोई ग्लिच हो गया कि ये जाहिर तो शो जी तो जी, नहीं हो रहे एलबीओ मुझे। साहब बोलें क्या फरमाएंगे जी। हाँ जी, हम किस चीज की बातचीत चल रही है? नहीं आपको पता ही नहीं है तो फिर भाई आप क्यों, आप गुफ्तगू, या तो आप पहले नीचे बैठ के सुन लें, नहीं वो असल या में तो आप ये नीचे बैठ के सुन लें। पिक्चर में ही है, ये कौन है? आपको किस कौन सी पिक्चर की, राइट साइड वाले बंदे के बारे में पूछ रहे हैं या कि लेफ्ट साइड वाले बंदे के बारे में पूछ रहे आई एम राइट। हैं? राइट वाली साइड पे ये इसका वालिद है, ये जो उल्टे साइड पे जो काला पगड़ी पहनी हुई है ना जिसने, उसका वालिद है ये। अच्छा। जी। अच्छा तो इस किस चीज की बातचीत चल रही है? मैं वही तो आपसे कह रहा था, आप पहले नीचे बैठ के सुन लेना, क्योंकि देखिए हम तो मौजू, हमारे मौजू पे बात हो रही है, तो आप ये नीचे बैठ के सुन लें पहले, फिर आप तशरीफ ले आइएगा। अम इससे ना मेरी पहले बात हुई है तो कहता है कि मेरे वालिद जी पाकिस्तानी हैं पुत्री, हाँ जी। और
قادیانی بھی ہیں. آصف بھائی میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہیلو. جی عثمان بھی آ رہی ہے لگتا ہے آپ میرا کی آواز. ایک وہ اس نے نا شہری اس نے یہ کیا ہے کہ وہ نا نیٹ بند کر کے نا تو وہ آ گیا اوپر کال پہ, تو اس کا خیال تھا کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا, تو وہ میں نے اس کا پکا بندوبست کیا, اس کا میں نے نا پکا اس کو میں نے پانا ٹھوکا ہے. اچھا 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 اچھا. میں نے بھی ایک بار یہ گلچ کرنے کی. اچھا فیضان بھائی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. سوال ہے میرا, آیت ہے میثاق النبیین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا. تو جب تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا, وعدہ لیا گیا, عہد لیا گیا, تو وہاں پہ الفاظ ہیں کہ جب یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں تشریف لے آئیں, تشریف لے آئیں اور آپ کی کتابوں کی تصدیق فرمائیں, تو کیا کرنا ہے؟ ایمان بھی لے کے آنا ہے اور پھر ان کی مدد, نصرت, تائید کرنی ہے. ایسے ہی ہے نا جی فیضان بھائی؟ جی عثمان بھی ایسا ہی ہے بالکل. وہ فیضان بھائی فیضان بھی موجود ہیں شاید آپ؟ بزی ہیں, شاید بزی ہیں. اچھا 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 چلیں آپ بھی چلیں اس کے میرے سوال کا آپ بھی تھوڑا سا جواب دیجیے گا. جی عثمان بھی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میثاق لیا گیا جی ہاں. کہ تم میں تشریف لے آئیں. اچھا اب دیکھا جائے بظاہری طور پر, بظاہر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں تشریف نہیں لائے, جی ہاں. تشریف بعد میں لائے ہیں, جی ہاں. تشریف بعد میں لائے ہیں. تو پہلا سوال اس میں یہ بنتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ اللہ علم الغیب ہے, کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان میں تشریف نہیں لائیں گے, جی جبکہ اللہ کی ہر بات سچی بھی ہے. بے شک. اچھا کچھ, ہاں. تو دوسری طرف یہ دوسرا ایک پوائنٹ ایک کہ جب وہ تشریف لے آئیں گے تو اب یہ ہوگا کہ ان پر ایمان لانا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, جی. اور انہوں نے کتابوں کی تصدیق فرمانی. جی. تو جب وہ تشریف لے آئیں گے, جب وہ تشریف لے آئیں گے تو جی. کیا اس وقت تک کتاب پوری کی پوری ان نبیوں پر اتر چکی ہوگی؟ کون سی ان پر کتاب عثمان بھی؟ پوری کی پوری کتاب اتر چکی ہوگی, آ کر تصدیق کریں. کون سی کتاب عثمان بھی؟ جو ان پر نازل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانی کتب ان انبیاء جی. پر جن کے جی. بارے میں کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی کتابوں کی تصدیق کریں. جی ہاں. جی ہاں. جی آپ نے ہاں. وہ آیت نکال لی ہے نا ظاہری بات ہے میثاق اس وقت تک النبیین تو, کی؟ ظاہری بات ہے اس وقت تک تو وہ کتابیں نازل نہیں ہوئی تھی نہ, جو ہے ہاں جب نبی علیہ السلام آئے آخر میں تو اس وقت تک کتابیں نازل ہو چکی تھی, لیکن جب وہ انبیاء خود تشریف لائے ہیں تو اس وقت تو فوری طور پہ کتابیں ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی, تو ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ کتابیں نازل ہوئی ہوں گی. جی عثمان بھائی. ہاں جی. غالباً آپ کا نیٹ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سلو ہے. اچھا پہلا سوال تو وہی آپ نے سن لیا کہ اللہ کو اس بات کا علم تھا. عثمان بھی آپ کا نیٹ مجھے لگ رہا ہے جو ہے نا سلو ہو گیا کافی زیادہ. عثمان رضوی کی براڈ سے مرضیوں کی چیخیں بہت دور پہنچ رہی ہیں. ڈیمیج ہیز بین ڈن. یار اسامہ بھائی تسی بھی کال تے آ جاؤ نا یار.
ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਾਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। जो जो दोस्त ऊपर बैठे हैं वो कॉल डाल के ऊपर आ जाएं। गालिबन उस्मान भैया तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह का इशू लग रहा है तो नेट उनका मेरे ख्याल से ना नेट तंग कर रहा हूँ। जी 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 अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सुनाए कोई 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 हॉट सा कोई मुनाजरा हुआ हो कोई। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, जी जी जी। कौन किन से करके आया गुफ्तगू? सॉरी मेरा ना ध्यान जरा इधर व्हाट्स इधर था फेसबुक पे। दोबारा जरा एक बार रिपीट कर दीजिएगा माजरत के साथ। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। हम्म 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 हम्म, अच्छा 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 अच्छा। हम्म हम्म। नहीं तो मेरी बात सुने ना कि जनाब हमारा आपका इख्तलाफ ही जो है वो कादियानियत मरज़ियत के जो अकायद और नज़रियात हैं उसके ऊपर हमारा इख्तलाफ है। और वो इख्तलाफ भी कोई छोटा मोटा इख्तलाफ नहीं है, वो इर्तदात और इस्लाम का एक इख्तलाफ है, छोटा मोटा इख्तलाफ है कोई। तो उसके ऊपर हम बात करना छोड़ दें हम? अजीब बेवकूफ़ों वाली उसकी बात है। भाई तुम अगर तुम सच्चे हो तो तुम आओ, तुम अपने अपने दलाइल के साथ साबित करो तुम अपने आप को सच्चा। मैंने तो आज तक उसे कभी डिबेट करते हुए नहीं देखा किसी के साथ। मैंने अलीम को आज तक कभी डिबेट करते हुए नहीं देखा मैंने। हाँ उल्टा गालियों के बारे में मैंने सुना है कि गालियां जो है वो जो है वो सुना है पीछे उसने काफी गालियां चलियां भी दी हैं उसने। हाँ। नहीं ये हमारे लोगों ने उसको सर पे चढ़ाया है ना। हमारी ये बदकिस्मती है कि हम एक बंदा जो जिसकी टगे की वैल्यू नहीं ना होती, हम उसकी बराडों पे जा जा के ना तो उसको हम सर पे बिठा लेते हैं। आप पीछे देखिए उसने क्या क्या गालियां उसने निकाली हैं, उसने कितनी कितनी गुस्ताखियां उसने की हैं। जी जी। अच्छा, वो फैजान भाई नीचे कह रहे हैं कि कॉल कॉल तो क्या उन्हें मसला हो कॉल गया, पे चले नहीं लिया वो? है। नहीं नहीं नेट शायद उनका स्लो हो गया था, आप भी नहीं थे अवेलेबल। उनका नेट गालिबा मेरे ख्याल में ना स्लो है। मैंने लिया था कॉल पे इनको, फैजान भाई को। अच्छा ये साथी जो नीचे बैठे हैं ना यार ऊपर कॉल पे आ जाया करें ताकि ब्रॉड भरी भरी लगे तो फिर को बंदा आपके साथ शामिल भी होता है कॉल पे।
آج مفتی صاحب نے لگائی پوسٹ ادھر نا فیس بک کے اوپر عثمان بھائی کرنا ہے کسی اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے اسی کو کیری آن کرنا عثمان بھائی وہ آیت آپ کہہ رہے تھے نا اس آیت کے اوپر آپ بات کر رہے تھے نا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 90 کی آپ بات کر رہے تھے یا 91 کی شاید آپ بات کر رہے تھے ایک منٹ میں نکالتا ہوں آیت نکالتا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر میرے خیال سے 80 یا 81 ہے آیت نمبر کیوں عثمان بھی ایسے ہی 81 نمبر مجھے آئے آیت نمبر نہیں ابھی یاد، آیت نمبر 81 نہیں ابھی نمبر یاد۔ آئے جی یہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتِيكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اس میں یہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی ہے۔ میثاق لیا تمام انبیاء سے اور یہ کہا ہے کہ جب وہ تمہارے درمیان تشریف لائیں اور کتاب اور حکمت کے ساتھ جب وہ تمہارے درمیان تشریف لائے اور صدق کے ساتھ تمہارے درمیان تشریف لائے تو تم نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور اس کی مدد فرمانی ہے نہیں یہ نہیں، صدق کے ساتھ مطلب نہیں یہ ہے تصدیق کہ وہ یعنی کہ آپ کی کتابوں کی تصدیق تصدیق، آپ جی کی جی جی کتابوں کی وہ تصدیق جی فرمائے۔ جی آپ کی کتابوں کی تصدیق کے ساتھ ہاں جی جی جی، یہ ہے اس کے نا، جی جی اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ جی بس 2 منٹ میں بس نکل جاؤں۔ جی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے اس میں اچھا، اب اس کے اوپر سوال میرا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جی تو اب وہ انبیاء میں تشریف نہیں لائے نبی علیہ السلام، یا ٹھیک ہے؟ جی اگر وہ تشریف لاتے، اگر جی وہ تشریف لاتے تو جب ان کی کتابوں کی تصدیق انہوں نے فرمانی تھی تو جی ان پر بھی وہی آنی تھی نبی علیہ السلام پر کہ بالکل جی کہ آپ ان کی کتابوں کی تصدیق فرما دیں کہ بالکل یہ جی اللہ تعالیٰ نے حق ان کے اوپر نازل کیا اور واقعی ان پر ایمان لے کے آنا ہے ہم نے، اور ان انبیاء نے پھر نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور تائید کرنی ہے۔ تو جی ہاں ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا تب تک وہ کتاب ان پر نازل ہو چکی ہوگی؟ ظاہری بات ہے عثمان بھائی یہ جب کوئی نبی آتا ہے تو آتے ہی تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے کتاب فوری طور پہ ایک دن میں تو نازل نہیں ہو جاتی بتدریج ہی نازل ہوتی ہے کوئی بھی نبی جب آتا ہے اس وقت جب عہد نہیں لیا وہ گیا تھا ان اس وقت تو کتابیں نہیں نازل ہوئی تھی ابھی جب عہد لیا گیا ہے اس جی وقت تو جی کتابیں نازل نہیں ہوئی تھی نہیں اس وقت نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بتایا کہ جب یہ نبی آپ میں تشریف لے آئے جی تو آپ کی کتابوں کی یہ تصدیق فرمائے، تو ان جی جی انبیاء پر وہ تب کتاب نازل ہو چکی ہوئی ہوگی۔ یعنی جب تک ان کا ایک وقت ہے نا مقررہ وقت جب انہوں نے یعنی کتاب ان کے اوپر نازل ہو گئی مکمل ہو گئی اس کے بعد کیا بات کر رہے ہیں یعنی کہ نبی آیا ہے اس کے اوپر کتاب نازل ہونا شروع ہوئی ہے 10-20 سال کے عرصے میں اس کے اوپر کتاب نازل اب ہوئی تک ہے ہاں، جی فار ایگزامپل مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ جی علیہ ہاں السلام پر کتاب نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جی ٹھیک ہے؟ جی اب اس کتاب کا یہ ہوا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام صرف 10 سال نبوت کی اعلان کے بعد نبوت کی تبلیغ کر رہے ہیں، رسالت کا پیغام جی پہنچا رہے ہیں، تو جی ابھی پیغام مکمل نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے مثال کے طور پہ،
تو پھر وہ کتاب تو مکمل نہ ہوئی، تو تصدیق فرمانا تو پھر وہ صرف 10 سال کی رسالت کے حوالے سے تصدیق فرمائیں گے یا پوری کی پوری کتاب کی تصدیق فرمائیں گے؟ لیکن کیونکہ لفظ ہے کہ وہ آپ کی کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو کتاب پھر نازل ہونا لازمی بات ہے کہ اس وقت تک پوری کتاب نازل ہو چکی ہوئی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی عثمان میں بھائی، جو تصدیق سوال کے کرنا لیے چاہتا تو ہوں نا، کتاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کتاب ہونی چاہیے پوری کی پوری۔ ایک میں مثال سے آپ کو نا تھوڑا سمپل کرتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کے خطاب سے تمام کے تمام بنی آدم جو ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک قیامت تک کے جتنے بھی بنی آدم ہیں ان سے یہ کلام فرمایا ہے کہ اگر تم میں رسول آوے، اگر تم میں رسول آئیں، ٹھیک ہے، تو ان پر آپ نے ایمان لے کر آنا ہے۔ وہ آیت آپ کو پتہ ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد رسول آئے بھی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 1,24,000 انبیاء کم و بیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تشریف لائے انبیاء، ٹھیک ہو گیا، وہ لائے بھی اور یہ کلام اللہ کا پورا بھی ہوا۔ لیکن اس کے بعد اب ہم مانتے ہیں کہ ایک جگہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ آخری ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جن کو کہ نبوت دی جائے۔ اس سے یہ ہو گیا کہ ایک تو اللہ کا وہ کلام پورا ہو گیا کہ اگر تم میں رسول یا بنی آدم اگر تم میں رسول آئیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ کلام پورا ہو گیا، حق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو بیان فرمائی اور واقع رسول آئے۔ اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو دوسری طرف فرما دیا کہ اب یہ آخری ہیں۔ تو کلام دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے وہی کلام کے جو فرمایا تھا وہ آئے بھی انبیاء، لیکن یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں رسول آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی یہ آپ کی کتابوں کی تصدیق کریں گے، آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ کلام کیسے پورا ہوا؟ آصف بھائی میری آواز آ رہی تھی؟ جی جی عثمان بھائی آ رہی تھی، آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ کی آواز آ رہی تھی۔ نہیں اینڈ پہ اینڈ تک آ رہی تھی جب میں نے کیا کہا؟ ہاں جی، آپ نے یہ کہا نا کہ بھئی وہ کلام پھر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے، کیا وہ کلام ایز اٹ از ویسے پورا ہوا؟ یہی آپ نے سوال کیا نا آپ نے؟ ہاں جی، یہی سوال ہے کہ جی پہلے جو یا بنی آدم سے خطاب ہوا تو وہ انبیاء آئے بھی، جی ہاں ٹھیک ہو گیا، وہ آئے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور تمام انبیاء پہ جنہوں نے ایمان والوں نے ایمان لانا تھا وہ لائے بھی، ایمان بھی لے کر آئے، وہ جی کلام بھی ہاں پورا ہوا۔ اب اس کے بعد جی ہاں نبی آنا کیوں بند ہوئے؟ کیونکہ قادیانی کہتے ہیں دیکھو یہ آیت اب بھی موجود ہے قرآن میں، ہوں قرآن میں ابھی بھی موجود ہے کہ اگر یا بنی آدم اگر تم میں رسول آئے، کیونکہ ہوں قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے، ہوں ٹھیک ہے۔ جی جی، تو وہ آیت بھی تو پھر قرآن پاک کے اندر جو آیت ہے سورہ احزاب کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس بندے کی چلیں بھائی جواب لینے دیں۔ ہاں جی، تو وہ قرآن پاک کے اندر ہے عثمان نہیں وہ بھائی، وہ بھی ٹھیک تو ہے، آیت سورہ احزاب کے اندر سورہ الاحزاب کے اندر وہ بھی تو آیت پھر قیامت تک موجود ہے نا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب قیامت تک آنے والے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تم سب کی طرف نبی ہوں، تو یہ آیت بھی تو قیامت تک رہنی ہے نا، کہ یہ آیت اب قیامت سے پہلے ختم ہو گئی ہے۔ وہ میں بتا سورہ رہا ہوں نا، سورہ جیسے احزاب میں جیسے کہ یہ مثال آیت کے کہہ طور رہے ہیں پہ نا کہ یہ والی ہے نا، یا بنی آدم اما آصف بھائی یاتینکم جی جی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچا کر دکھایا اور فتح نصیب کی، فتح تو ہو چکی، آیت اب بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ فتح ہوتی رہے گی، ٹھیک ہو گیا۔ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت موجود ہے قیامت تک کہ اگر تم میں رسول آئیں۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ
نے نازل فرمائی ہیں، فرما دیا ہم سے میرا خطاب تھا تمام بنی آدم سے، تو قیامت کے دن بھی یہ ہم سے سوال ہوا ہوگا انہی الفاظ کے اللہ فرمائیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں رسول آئے تو تم نے ایمان لائے، تو ہم بھی کہیں گے بالکل اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی اس آیت پر ایمان لے کر ہم آئے، اور جو آپ نے بیان فرمایا تھا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، ہم میں نبی موجود تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ایمان لے کر آئے، اور جو ہے اس کے بعد یا اللہ آپ نے فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہے، ہم ان دونوں پر ایمان لائے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ ہے شرطیہ کلام، شرط کے ساتھ ہے کہ اگر آئے، تو اگر آئے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ہم میں آ گئے ہیں، جب آئے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ کے کلام سے ہمیں مل گیا کہ وہ تشریف لائے، ہم نے ایمان جو ہے وہ ان پر ہم لائے ایمان، اب اس کے بعد اللہ کی دوسری آیت کہ وہ خاتم النبیین ہے، اب نبی آنا بند ہو گئے، لیکن اس طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کیسے پورا ہوا، میں وہ سوال ہے کہ اگر تم میں رسول آئیں یہ اور یہ آپ کی کتابوں کی تصدیق فرمائیں تو آپ نے ایمان لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، یہ کلام کیسے پورا ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں۔ عثمان بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے نا اس کی خبر جو ہے وہ اپنی قوم کو دی ہے، ہر نبی نے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو نبی علیہ السلام کی بعثت قرآن پاک کے اندر ہی وہ آیت ہے نا وہ والی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی آنے کی خبر پہلے ہی دی ہے، تو یہ ایک طرح سے ان کی مدد کرنے کے مترادف ہی تھا نا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام جب آئے ہیں، جب تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے آ کے ان ساری کتابوں کی تصدیق کی ہے، اور انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن ہی ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے نا، اعلان صرف نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرمایا ہے، لیکن ان کتابوں کی جو تصدیق ہے وہ تو قرآن کر رہا ہے، جو پہلی کتابیں ہیں۔ جی اچھا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر نبی نے خوشخبری دی ہے کہ وہ آنے والے ہیں، اور اس خوشخبری کو ہر نبی نے پہنچایا اپنی امت کو، کیونکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ اگر تم میں آئیں، اگر وہ تم میں آئیں تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، وہ جو آئیں گے وہ آپ کی کتابوں کی تصدیق بھی کریں گے، تو یہ کلام ہوا کیسے پورا، وہ ان میں تشریف نہیں لائے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر طور پر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان میں تشریف نہیں لائے، بعد میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ وہ تعالیٰ شرط کے ساتھ ہے نا عثمان بھائی، لفظ جو ہے وہ شرط کے ساتھ ہے، یعنی کہ اگر وہ تشریف لائیں، اس طرح سے ہے نا وہ۔ ہم، ہاں یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، حتمی بات نہیں کی، ایک مشروط کیا بات کو کہ اگر وہ آئیں تو، اگر وہ آئیں، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ ہے کہ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا، تو ان ہر ایک کو انتظار تھا ان کا کہ اللہ نے یہ ہم سے کہا ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی نصرت و تائید کرنی ہے، تو ہر نبی کو اس بات کا بخوبی علم تھا، اور جب وہ تشریف دنیا میں لائے تو ان پر وحی بھی اتاری گئی اور کہا گیا کہ آپ سے عہد لیا گیا تھا، تو انہوں نے اس عہد کو نبھاتے ہوئے اپنی امت کو خوشخبری دی ہے کہ بھائی ہم سے بھی عہد لیا گیا ہے کہ اگر وہ آ جائیں، ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں، ہو سکتا ہے میرے بعد آئیں، ہو سکتا عثمان ہے بھائی اگلے نبی۔ جی عثمان بھائی یہ آیت نمبر ہے 156، یہ 157 ہے اس کی، سورہ ایک منٹ، سورہ الاعراف آپ کی۔ وہ آیت نکالیں، لیکن جی میرا سوال پتہ کیا ہے کہ قرآن جی کی ایک ایک جو بات ہے نا، جی، قرآن کی ایک ایک بات ہے یہ میں ایک وہ آیت پڑھوں پوری۔ عثمان بھائی، یہ آیت جی میں پڑھوں ایک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز میری ٹھیک آ رہی ہے عثمان بھائی؟ جی آ رہی ہے۔ جی، یہ آیت نمبر 157 ہے سورہ الاعراف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل
کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ واضح طور کے اوپر یہ قرآن پاک کے اندر یہ جو ہے یہ بیان آیا ہے کہ وہ جو رسول ہیں جو کہ امی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ذکر ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا ہے، مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل۔ نبی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود تھا، انہوں نے وہ وہاں سے حذف کیا ہے، انہوں نے عیسائیوں نے۔ اور جی عثمان بھائی یہ آیت آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، آیت نمبر 157 ہے سورہ الاعراف کی، اور جی جی میرے سورہ، پاس ہے، میرے جی پاس ہے وہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی کو بذریعہ وہی یہ بتا دیا گیا، اس عہد کو یاد کروا دیا گیا کہ آپ سے عہد لیا گیا ہے، اور ایسے ہی تورات میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، ہر کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہر نبی کو بذریعہ وہی ان کا یہ عہد جب عالم ارواح میں لیا گیا تھا تو وہ ہر نبی کو دنیا میں یاد بھی کروا دیا، ہمیں بھی یاد کروا دیا۔ اللہ نے تمام کے تمام انسانوں کو بھی بذریعہ وہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے انبیاء کے پیغام پہنچانے سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی ہم سے عہد لیا گیا، اور تورات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کوئی بھی کلام جو ہے نا وہ جو شرط کے ساتھ ہے، شرطیہ ہے، مشروط کے ساتھ ہے، وہ پورا وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی کوئی ایک نہ ایک اس کا پورا ہونا بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات وہ ایسے نہیں لکھ دی گئی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا۔ پھر جب وہ تشریف ہی نہیں لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں تشریف ہی نہیں لائے، ایک مقصد تو یہ سمجھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر وہ آ جائیں آپ میں، تو تمام پھر انبیاء نے اب سرکار کی جو رسالت ہے، آنے کا تشریف آوری کا جو معاملہ ہے اس کو بیان کیا۔ یہ شان ہے نا سرکار کی، سرکار کی شان ہر نبی نے بیان کی کہ وہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ تشریف لے آئیں تو وہ اس کے لیے بالکل تیار تھے۔ عثمان بھی اصل بات جو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ اصل بات جو ہمارا قضیہ ہے نا، ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر آپ پورے قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کہیں پہ بھی، اگر آپ کو ختم نبوت آپ کو قرآن پاک سے ہی آپ کو ملے گی، قرآن پاک سے ہی آیتیں موجود ہیں ختم نبوت کے اوپر۔ اور یہ والی جو آیات ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 158، یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو ہے نا یہ ختم نبوت کے اوپر۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 جو ہے، یہ 3 4 5 آیتیں ایسی ہیں جو کہ ختم نبوت کے اوپر بہت بڑی دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام انبیاء سے جو عہد لیا ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے لیا ہے، اور جس نبی کے بارے میں تورات اور زبور کے اندر جو ذکر ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی علیہ السلام جو اعلان فرما رہے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ نبی علیہ السلام خود اپنی نبوت کا یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اب قیامت تک آنے والے ہر انسان کی طرف میں نبی ہوں۔ اب بالکل 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فارغ میں وہ نا، میں جس طرف گفتگو لے کے آنا چاہ رہا ہوں یہ سارے نا قادیانیوں کے سوالات ہیں، ان سوالات کو میں آپ کی طرف پہنچا رہا ہوں۔ قادیانی اگر فار ایگزامپل وہ کہے کہ دیکھو اس آیت کا جب پورا ہونا ہی نہیں تھا، اس آیت کو جب پورا ہونا ہی نہیں تھا، تشریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لانا ہی نہیں تھا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب بھی خاتم النبیین لوح محفوظ پہ لکھ دیے گئے تھے کہ جب کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی گارے کی شکل میں تھے، تو جب وہ خاتم النبیین تب بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرما دیا کہ اگر یہ آپ نے تشریف لے آئے تو آپ نے ایمان لے کر آنا ہے، اور بھی آپ کی کتابوں کی تصدیق بھی فرمائیں گے، جبکہ کتابوں کی تصدیق تو فرمانی کب تھی جب کہ آپ تشریف لاتے، اور یہ بھی ضروری تھا کہ کتاب پوری کی پوری نازل ہوئی ہوتی ان انبیاء پہ تو پھر تصدیق فرماتے۔ تو یہ جب کام ہونا ہی نہیں تھا
یہ معاملہ ہونا ہی نہیں تھا، تشریف لانا ہی نہیں تھا، تو یہ آیت کیوں ہے قرآن میں؟ اور پھر انہوں نے اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ قرآن میں موجود ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہے، تو ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے تصدیق فرمائی ہے ان کی کتابوں کی، ان میں تشریف لا کر، اور انہوں نے دین کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے، وہ ثابت کریں۔ عثمان بھی اس آیت سے ہمیں جو ہے نا وہ یہ پتہ چلا، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک قسم کا سمجھے کہ یہ تمام امتوں کو جو ہے اس کی ایک اشارہ دیا گیا کہ ایک آخری نبی جو ہے وہ تشریف لائیں گے، یہاں پہ شرط کے ساتھ ہے نا یہ کہ اگر وہ تمہارے درمیان آ جائیں، یعنی کہ یہ تیاری تھی، جس طرح کہ قیامت کی تیاری جو ہے وہ ہر امت کو پہلے سے ہی اشارہ دیا گیا کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ تمام امتوں کو جو ہے وہ بتایا گیا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ بھئی اگر وہ تمہارے درمیان تشریف لے آئیں تو تم نے ضرور ضرور ان کی مدد فرمانی ہے، یہ شرط کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ آپ کے درمیان لازمی آئیں گے، یہ شرط کے ساتھ ہے، اور وہ اپنا کام جو ان کے ذمہ لگایا اللہ نے، ان انبیاء کے ذمہ جو کام لگایا وہ انہوں نے اپنا پورا کیا، جو انبیاء کے ذمہ کام انہوں نے لگایا نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مدد کی، انہوں نے مدد اس طرح سے کی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنی امت کو پہلے سے جو ہے وہ بتایا، اپنی امتوں کو، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے اپنی امت کو بتایا، حضرت داؤد علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے بتایا، تو یہ ایک قسم کی ایک طرح کی ان کی مدد ہی تھی کہ تاکہ جب وہ تشریف لائیں تو وہ جو ان کی امت ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئے، یعنی یہودی ہیں وہ ایمان لے آئیں، عیسائی ہیں وہ ایمان لے آئیں، تو یہ ایک قسم کی ان کی مدد ہی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی طرف جو نبی علیہ السلام کی طرف جو ذمہ کام تھا کہ انہوں نے کتابوں کی تصدیق کرنی تھی، تو وہ انہوں نے جب خود تشریف لائے ہیں تو انہوں نے ان کتابوں کی تصدیق کر دی، تو اس وجہ سے وہ دونوں طرف سے جو ذمہ داری تھی نا وہ پوری ہو گئی، جو انبیاء کی طرف ذمہ داری تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور جو نبی علیہ السلام کی طرف ذمہ داری تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ جی جی، فار ایگزامپل یہ تو ایک نبی علیہ السلام کی مدح ثنا جو ہے نا، وہ شان جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ فرمائی ہے۔ میں اس کا جواب جو ہے نا وہ 3-4 جگہوں پہ مفسرین نے بھی بڑے بخوبی اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں کہ جسمانی معراج شریف جو ہے وہ روح اور جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس۔ تو آپ جب بیت المقدس جو ہے نا وہاں پہ تشریف گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے جماعت کروائی ہے تمام انبیاء کی جماعت وہاں پہ کروائی، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آپ کا اللہ تعالیٰ کی یہ بات مکمل ہوئی، اس طرح مکمل ہوئی کہ وہ تمام کے تمام انبیاء میں وہ تشریف لائے، سرکار نے ان کی کتابوں کی تصدیق فرمائی اپنی زندگی میں، ظاہراً زندگی میں تصدیق فرمائی، اور تمام انبیاء جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نصرت فرماتے ہیں، اور جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ کی تمام جو اس عالم برزخ میں بیٹھ کے انبیاء جو ہیں وہ نصرت فرماتے ہیں۔ آپ وہ لے لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، میں بھی کچھ ملتا ہے، واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے نصرت فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور انہوں نے تعلیم بھی فرمائی ان کی موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ جو معاملات تھے کہ ان کو بالکل بھی علم نہیں تھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی تائید یا آپ تصرف کہہ لیں کہ تصرف کے ذریعے ان کو سارا بتایا، انہوں نے دیوار بھی کرائی، پھر وہ کشتی جو تھی اس کو بھی خراب کیا، ٹھیک ہے، اس طرح وہ واقعات ہمیں ملتے ہیں نا۔
تو جس طرح کہ وہ مدد اور تائید فرمانے والے ہیں، تو اس طرح میں مانتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سرکار کے دین کی مدد اور